حسين صلى الله عليك يا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین محترم سلام علیکم. اصحاب امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کرب و بلا کی زندگی نامہ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ترکی دو غلام تھے جن کے بارے میں آج ہم تذکرہ کریں گے، مگر پھر میں ایک بات یہ یہاں پر بیان کر دوں اور واضح کر دوں کہ متعدد نظریہ ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں. اسی طریقے سے کرب و بلا میں دو نظریہ ملتا ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ دو ترکی غلام تھے، اور ایک نظریہ ملتا ہے کہ نہیں، دو ترکی غلام نہیں بلکہ ایک ترکی غلام تھے کہ جن کو دو ناموں سے یاد کیا گیا ہے. بہرحال ہم دونوں نظریہ آپ کے سامنے آج رکھنے جا رہے ہیں. جن ترکی غلام کا اور کاتب امام حسین علیہ السلام یعنی امام حسین کے منشی اور نامہ نگار کا آج ہم تذکرہ کریں گے، ان کا نام جناب اسلم ہے. جناب اسلم کو تاریخ نے اسلم بھی لکھا، سلیمان بھی لکھا اور سلیم بھی لکھا ہے، مگر لگتا یہی ہے کہ اسلم نام صحیح ہے اور سلیمان اور سلیم اشتباہ تاریخ کا ہے. جناب اسلم کا ایک نام دوسرا بھی بیان کیا گیا ہے اور وہ واضح رومی، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ واضح رومی یہ دوسری شخصیت ہے اور یہ دوسرے غلام ہے کہ جن کو واضح ترکی بھی کہا گیا ہے. جناب اسلم ترکی غلام کے والد کا دو نام ملتا ہے، عمر اور عمرو. جو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں دو غلام تھے، ایک واضح رومی اور واضح ترکی بھی کہا گیا ہے، وہ جناب جنادہ ابن حارث کے غلام تھے، اور جو جناب اسلم ترکی غلام وہ امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے. جناب علامہ محسن امینی اس بارے میں فرماتے ہیں کرب و بلا میں دو ترکی غلام تھے، جبکہ ہمیں لگتا ہے ایک ترکی غلام شہید ہوئے اور وہ ہے واضح رومی جو جناب جنادہ ابن حارث کے غلام تھے. اور جو امام حسین کے کاتب اور غلام اسلم یا سلیم یا سلمان بھی لکھا گیا یا سلیم بھی لکھا گیا، وہ کرب و بلا سے امام حسین علیہ السلام کے حکم سے چلے گئے تھے، خارج ہو گئے تھے. لہذا کرب و بلا میں چونکہ موجود تھے تو مورخین نے سوچا وہ شہید ہو گئے تھے. لیکن متواتر تاریخی نظریہ ملتا ہے علامہ محسن امین کے خلاف، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کرب و بلا میں موجود تھے اور وہ شہید ہو گئے تھے. جناب اسلم ترکی غلام کے وطن کے بارے میں دو نظریہ ملتا ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ آپ ایران کے شمال اور اتری علاقے اور آج کا جس علاقے کو دیلم کہا جاتا ہے وہاں سے آپ تعلق رکھتے تھے. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، آپ روم سے تعلق رکھتے تھے. ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ جو روم سے تعلق رکھنے والی بات ہے یہ جناب واضح کے بارے میں ہے کہ جو ترکی بھی جانتے تھے اور جناب حارث کے غلام تھے. بہرحال جناب اسلم ترکی غلام
کرب و بلا میں 45 سال کی عمر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے۔ جناب اسلم کے بارے میں 3 نظریہ بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور یہ سب چیزیں جمع کرنا تھوڑا مشکل تو ہے مگر محال نہیں ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، جناب اسلم جناب حر ابن یزید ریاحی کے غلام تھے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، یہ جناب جنادہ ابن حارث مذہجی سلمانی کے غلام تھے۔ اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے، اور اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب اسلم کو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد، یعنی امام حسین نے اپنے بڑے بھائی امام حسن کی شہادت کے بعد جناب اسلم کو خریدا اور ان کو امام سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کو ہدیہ کیا، لہذا جناب اسلم امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ہمیشہ رہے۔ جناب اسلم ترکی غلام کی شخصیت، اوصاف حسنہ اور فضیلت کے بارے میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ دو معصوم وقت کے امام کے غلام اور خدمتکار رہے ہیں۔ ایک امام حسین علیہ السلام کے آپ غلام رہے ہیں، دوسرے امام علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے آپ خادم اور غلام تھے۔ آپ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ بہت ہی شجاع اور بہادر تھے، اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ مشہور قاری قرآن تھے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کہ جہاں قرآن کا سرچشمہ ہے، جہاں قرآن نازل ہوا، جہاں علوم قرآن چاروں سمت منتشر ہوتا ہے، جو منبع قرآن ہے، وہاں پر کوئی اگر غلام قاری قرآن ہے تو اس کا مطلب یہ عام قاری قرآن نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کے تائید سے قاری قرآن مشہور ہونا یہ بہت ہی سخت کام ہے اور بہت ہی فضیلت رکھتا ہے۔ جناب اسلم شہادت کے وقت امام نے آپ کے چہرے مبارک کے اوپر اپنا چہرہ رکھا اور امام نے آپ کے اوپر گریا اور مرثیہ کیا۔ ہم آپ کے شہادت کے واقعے میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ آپ کی پانچویں جو خصوصیت ہے کہ آپ بہت ہی مشہور اور ماہر تیر انداز تھے، اور آپ چھٹی خصوصیت یہ ہے کماندار تھے۔ آپ کی ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے کاتب بھی تھے، یعنی آپ امام حسین کے منشی تھے، اور کبھی کبھی آپ نے امام حسین علیہ السلام کے حکم سے نامہ لکھا، یعنی آپ پڑھنا اور لکھنا اچھے طریقے سے جانتے تھے، آپ پڑھی لکھی شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی جو آٹھویں خصوصیت ہے وہ عجیب ہے، ایک ترکی غلام ہونے کے باوجود آپ عرب کے بہترین ادیبوں میں سے تھے، اور عربی زبان کے آپ ماہر تھے، آپ عربی ادبیات سے بہت ہی اچھے طریقے سے واقف تھے۔ کرب و بلا میں آپ نے جو رجز پڑھا ہے وہ رجز بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ترکی غلام ہونے کے ساتھ ساتھ، ترکی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہترین عربی سے واقف تھے۔ جی ہاں، نویں خصوصیت یہ ہے، کرب و بلا میں امام سجاد علیہ السلام نے آخری وقت میں آپ کو شہادت سے پہلے آزاد کر دیا تھا، لہذا آپ کرب و بلا میں امام زین العابدین کے آزاد شدہ تھے۔ آپ کی نسل اور آپ کی زبان کے بارے میں یہ واضح ہے کہ آپ ترکی نسل سے تعلق رکھتے تھے، ترکی نژاد آپ تھے، اور آپ ترکی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے گلدستہ اصحاب میں ترکی زبان کے بھی صحابی تھے، جہاں جون سوڈان کے رہنے والے کرسچن صحابی تھے، جہاں وہب کلبی وہ مسیحی صحابی تھے، اسی طریقے سے جناب اسلم ترکی غلام امام حسین علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جناب
اسلم کی رخصتی بھی کرب و بلا میں قابل ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور میدان جنگ میں جانے کی آپ نے امام سے اذن لینے کی درخواست کی اور اجازت چاہی، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلم یاد رکھو، میں نے تم کو اپنے بیٹے علی یعنی امام سید سجاد کو ہدیہ کیا ہے، سید سجاد کے تم خادم ہو، لہٰذا تم مجھ سے نہیں بلکہ پہلے امام زین العابدین علیہ السلام سے اجازت لے کر آؤ۔ جناب اسلم امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لائے اور آنے کے بعد آپ نے دیکھا امام زین العابدین علیہ السلام خیمے میں بیمار ہیں اور بے ہوش لیٹے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ نے امام زین العابدین یعنی اپنے آقا اور اپنے مالک کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، لہٰذا بہت ہی ادب کے ساتھ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے پائیں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آپ نے اپنے مالک وقت کے امام زین العابدین علیہ السلام کے مبارک قدم کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس پر اپنا چہرہ مبارک رکھا اور قدموں کا بوسہ دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب قدموں پہ کسی کے چہرے کا لمس محسوس کیا تو امام ایک مرتبہ آنکھیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرا ترکی غلام اسلم والہانہ محبت، عقیدت اور پیار سے میرے قدموں پر اپنے چہرے کو رکھ رہا ہے، تو امام نے شفقت سے، محبت سے، مہر و عنایت سے ایک مرتبہ اپنے غلام کی جانب دیکھا، مسکرائے اور امام نے فرمایا اسلم کیا چاہتے ہو؟ تو جناب اسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آقا میں مولا امام حسین سے اجازت لینے گیا تھا کارزار میں جانے کے لیے، مگر انہوں نے آپ کی اجازت کی شرط رکھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ اے اسلم، تمہاری محبت اور والہانہ پیار اور مودت کو دیکھتے ہوئے جاؤ، میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ جناب اسلم بہت ہی خوش ہو گئے، اجازت ملی، آزادی کا پروانہ ملا اور امام حسین کے اوپر جانثار کرنے کی اجازت لے کر آپ خیمے سے نکلے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے حکم دیا کہ خیمے کے پردہ اٹھایا جائے تاکہ میں اپنے غلام اسلم کی جنگ کو مشاہدہ کر سکوں، دیکھ سکوں۔ اس طریقے سے تاریخ میں لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب اسلم کی جنگ کا خود سے اس حالت بیماری میں بھی مشاہدہ کیا اور امام نے آپ کے لیے دعا دی۔ جناب اسلم کا امام حسین علیہ السلام کے کارواں میں ملحق ہونے کے بارے میں دو روایت ہے، شاید ایک روایت اشتباہ تاریخی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جناب جنادہ ابن حارث کے ہمراہ کرب و بلا میں وارد ہوئے۔ ہو سکتا ہے یہ ترکی غلام جناب اسلم نہ ہو بلکہ وہ واضح رومی جو جناب جنادہ کے والد حارث کے غلام تھے، پھر جناب جنادہ کے غلام بنے، وہ ان کے بارے میں تاریخ نے اشتباہاً جناب اسلم کے نام پہ یہ ثبت کر دیا ہو، لیکن موثق روایت کے مطابق جناب اسلم ترکی غلام مدینے سے جب امام حسین علیہ السلام کا کارواں چلا تو آپ امام حسین سید سجاد اور اہل حرم کی خدمت میں اس قافلے کے ساتھ تھے اور مکہ آئے، مکے سے پھر کارواں کے ساتھ کرب و بلا میں وارد ہوئے اور آخری دم تک خدمت اہل بیت علیہ السلام میں آپ مصروف رہے۔ جناب اسلم ترکی غلام کی جنگ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ آپ امام زین العابدین اور امام حسین علیہ السلام سے اجازت پا کر مقتل میں آئے اور آنے کے بعد کوفے کے لشکر کے سامنے آپ آئے، بغیر گھوڑے کے اور بغیر سواری کے آپ پیادہ پیدل ہی چلے آئے اور آپ نے شمشیر نکالی اور حقانیت اور
ہدایت آپ نے کی، موعظہ فرمایا، اس کے بعد آپ شمشیر زنی کرتے رہے اور رجز بھی پڑھتے رہے۔ آپ کا بہت ہی مشہور اور معروف رجز ہے کرب و بلا کے میدان میں آپ نے عربی زبان میں، ترکی غلام ہونے کے باوجود، ترکی زبان ہونے کے باوجود آپ بہترین فصیح اور بلیغ لہجے میں آپ نے فی البدی رجز پڑھا۔ آپ کا رجز کچھ اس طریقے سے ہے: البحر من ضربی و طعنی یسطلی، یعنی دریا میں میری تلوار اور نیزے کے اترنے سے اور ضرب سے دریا میں آگ لگ جاتی ہے۔ والجو من سہمی والنبلی یمتلی، اور آسمان میرے تیروں کی بارش سے بھر جاتا ہے، پر ہو جاتا ہے۔ اذا حسامی فی یمینی ینجلی، جب میرے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار ہو اور وہ شمشیر چمکے تو یاد رکھنا، ینشق قلب الحاسد مبجلی، یاد رکھنا حسد کرنے والے، ہنسا کرنے والے اور جلن کرنے والوں کے دل اور کلیجے پھٹ جاتے ہیں میری جنگ اور میرا جہاد دیکھ کر، اور رزم گاہ میں میری چمکتی ہوئی تلوار کو دیکھ کر۔ جناب اسلم ترکی نے کرب و بلا میں وہ عجیب مارکا آرائی جنگ کیا اور آپ نے دکھایا کہ ایک غلام ضرور ہوں مگر میں بہادر ہوں، شجاع ہوں، جنگ سے واقف ہوں۔ آپ کی تیر بارانی سے اور شمشیر زنی سے، ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے 70 لشکر عمر سعد کو فنار کیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ حملہ اولا میں تیروں کی بارش سے اور آخری قتل جو آپ نے کرب و بلا میں راہ حق کے لیے امام حسین کے لیے انجام دیا، اس تعداد کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے 500 لشکر کفار و فجار یزیدی کو فنار کیا، اتنے آپ بہادر تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ آپ کے اوپر چاروں سمت سے حملہ ہونے لگا، آپ زخموں سے چور ہو گئے اور زمین کرب و بلا میں آپ گر گئے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو، اپنے آقا کو مدد کے لیے پکارا۔ امام حسین علیہ السلام مقتل میں گریہ کرتے ہوئے آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کے زندگی میں آپ کے سر مبارک کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ امام نے اپنے ہاتھ سے اپنے ابا کے دامن سے سر و صورت کے خون کو صاف کیا۔ امام نے نوازش کی۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقدس چہرہ کو جناب اسلم ترکی غلام کے چہرے کے اوپر رکھا، تو ایک مرتبہ اسلم ترکی نے اپنی آنکھیں کھولی اور جب دیکھا وقت کے امام میرے آقا میرے چہرے کے اوپر اپنے چہرے مبارک کو رکھے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ مسکرائے اور ایک عجیب جملہ کہا کہ آج اے اسلم تجھ جیسا کون خوش نصیب ہو سکتا ہے کہ میرے آقا حسین نے تیرے چہرے کے اوپر اپنا چہرہ رکھا۔ ہاں میرے دوستو، میرے عزیزو، کرب و بلا میں 2 شخصیت ایسی تھی کہ جن کے چہرے مبارک پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا مبارک چہرہ رکھا، ایک جناب اسلم ترکی غلام اور ایک جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کہ جن کے چہرے پر امام حسین نے اپنا چہرہ رکھا اور گریہ کیا اور مرثیہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں درس دیا کہ دیکھو مکتب امام حسین میں کوئی امتیاز نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی نگاہ میں ایک غلام اور ایک بیٹا درجہ برابر کا رکھتا ہے۔